السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ حدیث ہے ترمذی ثانی کی جو کتاب الاطعمہ یہ کتاب ہے، اس کا ایک باب ہے باب ما جاء فی کراہیت القران بین التمرین، یعنی دو کھجوروں کو ایک ساتھ جمع کر کے کھانے کی کراہیت کے سلسلے میں یہ باب ہے۔ یہ حدیث آ رہی ہے عن ابن عمر قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقرن بین التمرین حتی یستأذن صاحبہ۔ یہ جو ان یقرن ہے اس کو چار طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک تو معروف ان یقرن، تو اس وقت یہ باب ضربہ سے ہوگا۔ ان یقرن یہ بھی معروف ہے، باب نصرہ سے ہوگا۔ اور ان یقرن یہ بھی معروف ہے، اس وقت یہ باب افعال سے ہوگا۔ اور ایک یہ ہے چوتھا طریقہ مجہول پڑھا جائے، ان یقرن بین التمرین حتی یستأذن صاحبہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ دو کھجور کو بغیر اپنے ساتھی سے پوچھے ہوئے اجازت لیے ہوئے جمع کر کے کھایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی شخص دو کھجور ایک ساتھ اٹھا کر کے مجلس کے اندر کھائے اور اپنے ساتھی سے نہ پوچھے، اپنے ساتھی سے پوچھے بغیر اور اجازت لیے بغیر ایسا کرتا ہے، تو اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب اس حدیث کی تشریح کیا ہے؟ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل ظاہر کے نزدیک وہ صرف ظاہری حدیث پر عمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے وہ چیز حرام ہوگی۔ لہٰذا اہل ظاہر کے نزدیک جو ظاہری حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں، حدیث کے اندر کسی طرح کی کوئی تعویل نہیں کرتے ہیں، حدیث کے اندر کسی طرح کا کوئی فقہ ان کے اندر نہیں ہے، تدبر نہیں ہے، ظاہر حدیث میں جو حکم ہوگا اسی پر عمل کیا جائے گا، تو ان کے نزدیک اس طرح کرنا حرام ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے کہ ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، یا خلاف ادب ہے، یا ایسا کرنا بے ادبی ہے، مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کے اندر تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ چند لوگ، دو لوگ، تین لوگ یا چار لوگ باہم برابر پیسہ ملا کر کے کچھ لے کر کے آئیں، آم لے کر کے آئیں، کھجور لے کر کے آئیں، کچھ مٹھائی خرید کر کے لے کر کے آئیں، یا سموسہ لے کر کے آئیں، اور باہم مشترک پیسہ آپس کا ملا ہوا ہے، اور ان کے پاس پیسے کی قلت بھی ہے، جو سامان لا رہے ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ ہم برابر ہماری شرکت ہے، تو ایسی صورت میں ایک شخص یہ چاہے کہ زیادہ اٹھا کر کے کھائے، کھجوریں لے کر کے وہ آئے ہوں، ایک شخص یہ چاہے کہ دو دو کھجور ایک ساتھ اٹھا کر کے کھائے تاکہ میں زیادہ کھا لوں، تو ایسا کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ جب تک کہ وہ اپنے ساتھی سے اجازت نہ لے تب تک اس کے لیے ایسا کرنا حرام ہے، اس لیے کہ سب کو برابر کا حق ہے اور سب کے لیے برابر کی اس چیز میں، اس سامان میں شرکت ہے۔ ہاں، اگر اس کا ساتھی اجازت دے دے تو وہ کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ وہ مجلس کے اندر کھانے والی چیز کسی اور نے رکھی ہو، کھانے والے دوسرے لوگ ہوں، تو ایسی صورت میں اگر وہ چیز کم ہو تو ظاہر ہے کہ ایک شخص اس مجلس کے اندر میزبان کی اجازت کے بغیر یا اپنے ساتھی کی اجازت کے بغیر وہ زیادہ کھائے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ چیز جلدی سے ختم ہو جائے گی، اس کا ساتھی بہت کم کھائے گا، یا اس کا ساتھی بالکل اس چیز سے محروم ہو جائے گا، اور میزبان بھی ظاہر ہے کہ میزبان کو بھی اس کی فکر ہوگی، میزبان بھی اس چیز کو پسند نہیں کرے گا، تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے، الا ہے کہ اس کا ساتھی اجازت دے دے، یا وہ چیز بہت زیادہ ہو، تو ایسی صورت میں دو تین لوگ اگر اس کے کھانے میں شریک ہیں تو وہ زیادہ اٹھا کر کے کھا سکتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ وہ سامان ہے، تو دو کھجور اٹھا کر کے کھانا اس صورت میں بھی جائز ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی سامان خریدا اور خریدنے کے بعد کچھ لوگوں کو مدعو کیا، یعنی وہ میزبان ہے اور میزبان ایسا کر رہا ہے اپنے ساتھی سے پوچھے بغیر، جس کو اس نے مدعو کیا ہے، جو اس کے مہمان ہیں،
ان سے پوچھے بغیر میزبان بھی کھانے میں شریک ہے، وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی ایسا کرنا جائز ہے۔ لیکن جہاں جہاں بھی جواز کی صورت ہے، جہاں جہاں بھی ایسا کرنا جائز ہے، وہاں پر بھی ایسا کرنا نہیں چاہیے، ایسا کرنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ اٹھا کر کے کھانا یا دو دو کھجور ایک ساتھ اٹھا کر کے کھانا یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے، یہ کھانے کی حرص کی علامت ہے۔ یہ کہا جائے گا کہ یہ آدمی بہت ہی زیادہ لالچی ہے، کھانے کا لالچی ہے، مال کا حریص ہے، یہ کہا جائے گا۔ تو یہ حدیث ہے، یہ حدیث تقریباً صحاح ستہ کی سبھی کتابوں میں ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے یہ حدیث، اسی مفہوم میں حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، تقریباً صحاح ستہ کے تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے ایک راوی جو ہیں یہ جبلہ بن سحیم ہے، جبلہ بن سحیم ہے ایک راوی، اور وہ جتنی بھی احادیث ہیں صحاح ستہ کے اندر سب جگہ تقریباً یہی روایت کرتے ہیں، غالباً ان کا نام جبلہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی مجلس میں کھانے کی توفیق ملے اور کھانے کی نوبت آئے تو اس طرح کا کام، اس طریقے سے لقمہ نہ اٹھائیں، اس طریقے سے دو دو پیس اٹھا کر کے نہ کھائیں جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ بہت ہی زیادہ لالچی ہے۔ یہ اسلامی ادب کے خلاف ہے۔ السلام